إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زادة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل سهلا إذا شئت بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے مدد طلب کرتے ہیں اس سے توبہ کرتے ہیں اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل موسلادھار ہو اور اس کی کے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے اور بے پناہ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ میرے نگرین اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات اور میری ماں و بہنوں آج کے کتاب کا عنوان فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں محترم حاضرین ہمارے معاشرے سماج میں ہمارے عرف اعتراف میں بہت سے قول افعال عادتیں اور باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑے جرم ہوتے ہیں اور ان جرموں کی خطرناکی تباہی کا اندازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نصیحت اس فیصلے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایسے اقوال ایسے افعال ایسی عادت ایسے اطوار کو اپنانے والے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لگا دیا فلیس منا وہ ہم میں سے نہیں.
یعنی وہ ملت سے خارج ہے. ایسے شخص کا حال، ایسے قول و افعال اختیار کرنے والے کا حال بروز محشر ایمان والوں میں نہیں ہوگا. بروز محشر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار نہیں ہوگا. اور ایک مومن، ایک ایمان والے کے لیے یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ آخرت میں اس کا انجام ایمان والوں کے ساتھ نہ ہو. آخرت میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے. اب شفاعت کن چیزوں پر موقوف ہے؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن سعيد بن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال انه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى الناس بشفاعتك يوم القيامه فقال لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اتى الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه رواه البخاري. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہو؟ فقال لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، کہ اے ابو ہریرہ میرا یہ خیال تھا، میں سمجھتا تھا اس حدیث کے بارے میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے پوچھو. لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ میں نے تمہیں حدیث کا حریص پایا. اسد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، میری شفاعت کا قیامت کے دن سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه، جس نے خلوص دل کے ساتھ، جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اس کے حقوق کو ادا کیا ہوگا. تو جو اہل توحید ہو کر انتقال کیا ہوگا، جو اہل توحید دنیا میں رہا ہوگا، شفاعت اسے ہی ملے گی. اب فلیس منا وہ اقوال، وہ افعال کہ جس کے کرنے سے ایک مسلمان ملت سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ڈائریکٹ اس کی توحید پر اثر انداز ہو، وہ ڈائریکٹ اس کی توحید کو خراب کرتے ہیں. ان اقوال اور افعال پر عمل کرنے والے کی توحید درست نہیں، وہ آخرت میں مومنوں کے ساتھ انجام نہیں پائے گا، وہ آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا. اتنے خطرناک اعمال و افعال کو جاننا، ان سے بچنا ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان اقوال اور افعال سے بچائے، آمین. اب یہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، ان الفاظ سے کیا معنی مراد؟ اس کے تعلق سے دو قول ملتے ہیں. پہلا قول یہ کہ وہ ملت سے خارج ہے، اور دوسرا قول یہ کہ وہ ہماری سنت کی پیروی کرنے والا نہیں. دو چیزیں سمجھ میں آئیں. سلف الصالحین نے، مفسرین نے اس قول کی تفسیر کی، تو بعض حضرات اس کو اس پس منظر میں بھی لے لیتے ہیں، چلو ہم ملت سے خارج نہیں ہیں، ہم صرف سنت پہ عمل کرنے والے ہیں. لیکن سلف الصالحین کی اکثریت نے اس حدیث کے ظاہری معنی کو لینے پر ہی محمول کیا کہ فلیس منا سے مراد وہ ملت سے خارج ہے. ظاہری لینا کیوں ہے؟ تاکہ اس کی سختی، اس کی جو اس میں بات کہی گئی ہے، اس سے انسان کے دل میں خوف پیدا ہو، ایک ڈر پیدا ہو. ورنہ وہ تو پتہ چلے ہم ملت سے خارج نہیں ہوں تو اعمال کو تو بجا تلا ہے. اس لیے امام ابن عیینہ نے سختی سے اس کی تردید کی ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد
ملت سے خارج ہونا نہیں ہے، صرف سنت پہ عمل کرنا نہیں ہے، تو ایسی تعویل نہیں چلے گی۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ فلیس منا سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے کی پیروی کرنے والا نہیں، وہ ہمارے طریقے کی اتباع کرنے والا نہیں، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، وہ کسی ظالم یا باغی کے خلاف تلوار اٹھائے، وہ کسی اپنے مسلمان بھائی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ ایک معنی سے یہ سمجھ میں آیا۔ اب فلیس منا میں کون لوگ مراد ہے کون نہیں، یہ مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ دو مسلمان تلوار لے کر لڑ لے تو لوگ کسی ایک کو تو جہنمی مانیں گے یا دونوں کو جہنمی ماننا پڑے گا، کیونکہ حدیث ہے جب دو مسلمان تلوار لے کے لڑے قاتل و مقتول دونوں جہنم میں گئے۔ اب فوراً صحابہ کرام کو بڑھ جاتے، صحابہ کرام بھی نہیں ضروری، وہ قاعدہ معلوم نہیں ہوتا۔ وہ قاعدہ کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی باغی یا کسی ظالم کے خلاف تلوار اٹھائے گا تو وہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہوگا۔ تو اب کوئی اس حدیث یہ بات کو لے کر حضرت معاویہ کو مقبول کرنا شروع نہ کر دے، بولے دیکھو باغی کیوں رہا، کیونکہ اس کا دوسرا قاعدہ ہے جو مظلوم ہوگا اور اسے یہ لگے گا کہ تلوار لے کر مجھ پر ظلم کر رہا ہے اور وہ اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا تو وہ بھی اس حدیث کا مصداق نہیں ہوگا۔ اب فلیس منا اس پر عمل کرنے والوں کے تعلق سے یہ وعید ہے، تو یاد رکھیں صرف اس اعمال اور اقوال کو انجام دینے والوں کے تعلق سے یہ حدیث نہیں۔ کوئی آدمی یہ عمل کرتا ہے لیکن وہ حق و باطل کی تمیز کیے بغیر صرف سماج یا معاشرے کی رسم و رواج کے طور پہ کرتا ہے تو وہ اس حدیث کا اس وعید کا مصداق نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ رب العالمین کا عذاب اسے پکڑ سکتا ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب اسے پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ ان کاموں کو حلال سمجھتا تھا، ان کاموں کو جائز سمجھتا تھا، اس لیے وہ اس حدیث کا مصداق ہوگا۔ عمل کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ ان اعمالوں کو صحیح سمجھتا تھا، ان اعمالوں کو حلال سمجھتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، تو اب وہ اعمال سب حرام ہو گئے۔ اب جو ان حرام کاموں کو حلال سمجھے گا وہ اس حدیث کا مصداق ہو جائے گا۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ اس سے نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لوگ اعراض کرتے ہیں، رہبانیت اختیار کرتے ہیں۔ یہ رہبانیت اختیار کرنا کیا ہے؟ یعنی یہ ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کا طریقہ ہمیں بتایا ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں مزید اور عبادت کی ضرورت ہے، اور اس کی سستی کی وجہ بعض دفعہ سستی گمراہی کا سبب بنتی ہے، بعض دفعہ سستی ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ یہ پہلو اس مسئلے کو جاننا ضروری ہے۔ 3 صحابہ اکرام آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے؟ آپ نے ساری چیز بتائی، انہیں کہا وہ تو معصوم علی خطا ہے، ہم ایسے نہیں ہیں، اس لیے میں کبھی شادی نہیں کروں، اس لیے میں رات بھر عبادت کروں، اس لیے میں ہمیشہ روزہ رکھوں۔ نیت اچھی تھی، بری نیت نہیں تھی، لیکن اس میں افراط و تفریط کا پہلو تھا۔ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ترین سنت، اعلیٰ ترین سنت، مکمل ترین سنت یعنی عبادت کو کم سمجھ رہے تھے، اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نصیحت کی، تنبیہ کی کہ میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں۔ اسی طرح عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ کی روایت کہ انہوں نے اپنی بیوی سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، انہیں سمجھایا اے عثمان میں رہبانیت لے کر نہیں آیا ہوں، میں نے رہبانیت کی دعوت نہیں دی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم آ کے حضرت عثمان کو نصیحت نہیں کرتے اور حضرت عثمان بن مطعون کو تنبیہ نہیں کرتے، تو بہت سے صحابہ اکرام نے یہ عہد کر لیا تھا کہ ہم کھسی ہو جائیں گے، عبادت کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو کھسی کر لیں گے۔ تو یاد رکھیں یہ قاعدہ، یہ اصول کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عبادت کا طریقہ ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اگرچہ 2 رکعت ہے۔ تو جو شخص سستی کرتا ہے عبادت میں، بدعت کے لیے، کسی نئے کام کے لیے، اس کا یہ نیا کام اس کی عبادت کرنے کے طریقے کو گمراہی کی طرف لے کر چلا جائے گا۔ لیکن کوئی سستی کرتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس کوئی اور سنت ہے، تو یہ اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ قاعدہ یاد رکھیں، جہاں آدمی سنت کو استعمال کرتا ہے، ایک سنت کو پکڑنے کے لیے دوسری سنت کو، اور عبادت نہیں کرتا ہے کہ میرے پاس یہ حدیث تھی، تو کیا ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ سفر پہ جاتا ہے، اب سفر میں نماز آدھی ہو جاتی، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، 2 رکعت تو پڑھنا ہے، دل مطمئن نہیں، سوال پوچھ کے مسئلہ آتا ہے، کیا میں نفل نماز اور پڑھوں، میں اور عبادت میں اضافہ کروں؟ تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ صرف 2 رکعت پر اکتفا کرے گا اور ایک سنت کی وجہ سے دوسری سنت کو پکڑے گا، اس کی یہ سستی اس کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر اس نے عبادت کے طریقے میں سنت کو چھوڑا، بدعت کسی نئے طریقے کو لایا، تو یہ طریقہ اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ گمراہی بن جائے گا۔ تو یہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے۔ بعض جماعتیں، بعض گروپ باقاعدہ عبادت کے لیے مہینوں یہ شہر سے وہ شہر جا رہے ہیں، ان کے لیے محمد رسول اللہ کا طریقہ کافی نہیں ہے، ان کے لیے محمد رسول اللہ کا دعوت کا طریقہ کافی نہیں ہے، وہ اپنے خود ساختہ طریقے بنا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ من رغب عن سنتی فلیس منی، وہ ہم میں سے۔ تو یہ اقوال، یہ افعال کہ جو ہم میں سے نہیں، جاننا، سیکھنا، سمجھنا محترم حاضرین ہر مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ توضیح بنے گا کہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق امیر، خلیفہ، بادشاہ نہیں ہو، اس کے تعلق سے کیا ہو؟ ایک روایت میں آتا ہے، ابن حبان کی روایت ہے غالباً، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سنو، کیا تم سن رہے ہو جو میرے صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق امیر، خلیفہ، بادشاہ نہیں بنے گا، اور لوگ اس کے پاس جائیں گے اور اس کے جھوٹے طریقے کو، اس کو جھوٹی بات کو صحیح کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے، فلیس منا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ ملت سے خارج ہے، وہ روز محشر حوض کوثر پر آ نہیں سکتا۔ اور جو شخص ایسے امیر، ایسے خلیفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں بنے ہیں، ان کی جھوٹی بات کو جھوٹا کہے گا، ان کے ظلم کو ان کا ساتھ نہیں دے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس سے ہوں، وہ مجھ سے ہے، اور وہی حوض کوثر پہ آئے گا۔ یہ جاننا، یہ سمجھنا کہ امیر چنتے ٹائم، خلیفہ چنتے ٹائم، بادشاہ چنتے ٹائم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا گیا؟ کیا صحابہ اکرام، خلفائے راشدین کی سنت کو فالو کیا گیا؟ اگر نہیں تو ہم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اگر جسے اپنی آخرت پیاری نہ ہو، جسے اپنی آخرت برباد کرنا ہو، وہ کرے۔ اس لیے یہ جمعیت میں امیر کیسے چنا جاتا ہے، امیر کیسے ہوتا ہے، یہ اصول کو جان لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلا دی جاتی ہیں۔ یہ قاعدہ، ایک اصول ہے، یہ منہج سلف ہے کہ ہم اپنے امیر کو چھوٹی موٹی غلطیوں پر نہیں بدلتے۔ یہ سلف کا منہج نہیں، یہ خارجیوں کا منہج ہے۔ ہم جس کو امیر منتخب کر لیتے ہیں، اگر وہ مرتد نہ ہو جائے، اگر وہ بے نمازی نہ ہو جائے، اگر وہ گناہ کبیرہ اعلانیہ نہ کرے، شراب پیے، زنا کرے، حرام مال کھائے، بیاض کھائے، یا وہ انتقال کر جائے، یا وہ خود استعفیٰ دے دے، ہم امیر، خلیفہ، ذمہ دار کو نہیں ہٹاتے،
یہ منہج سلف ہے، یہ صحابہ اکرام کا منہج ہے، یہی قبول ہے، اس کے سوا کوئی منہج لائے گا اللہ رب العالمین اس کے منہج کو قبول نہیں کرے گا، سیدھے اٹھا کے جہنم میں ڈالے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ راہ ہدایت آنے کے بعد جو نبی کی راہ چھوڑ دے، جو مومنین کی راہ چھوڑ دے، وہ جس طرف چلے گا ہم اسے اس طرف چلائیں گے، لے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ 5 قاعدے 5 اصول منہج سلف کے ہیں۔ آپ اس سے صحابہ اکرام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف لوگوں نے بغاوت کی، کیا لوگوں نے، کسی صحابی نے کہا کہ حضرت عثمان کو ہٹا دو؟ کیا حضرت عثمان نے وہ عہدہ چھوڑ دیا؟ نہیں۔ ہم اگر عہدہ بھی لیتے ہیں تو چھوٹی موٹی پریشانی تکلیفوں کو دیکھ کر عہدہ چھوڑ دینا یہ بھی منہج سلف کے خلاف ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے پہلی شرط رکھی تھی کہ آپ اس گھر کو چھوڑیں، یہ جو گھر میں رہتے ہیں آپ اس سے نکلیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، اے عثمان اللہ رب العالمین تمہیں ایک لباس پہنائے گا، تم یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو لیکن وہ لباس مت اتارو۔ حضرت عثمان نے اس گھر کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ انہیں اسی گھر میں شہید کر دیا گیا۔ اور ہم ہیں، یہ چھوٹی موٹی تکلیف آزمائش آتی ہے، ذمہ داریوں سے بھاگ جاتے ہیں، ذمہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ منہج سلف نہیں، یہ خارجیوں کا منہج ہے۔ جب حضرت معاویہ حضرت علی کے درمیان وار ہوئی، کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ حضرت علی کو بدل دیا جائے یا حضرت معاویہ کو بدل دیا جائے۔ کوئی بتا دے دلیل نکال، جب کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ دونوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی 90,000 لوگ شہید ہوئے۔ 90,000 لوگ شہید ہونے کے باوجود بھی کسی صحابی نے ادھر سے یہ نہیں کہا کہ حضرت علی کو ہٹا دیا جائے، کسی صحابی نے ادھر سے نہیں کہا کہ حضرت معاویہ کو ہٹا دیا جائے۔ ہاں، حضرت علی کے شیعوں نے جو خروج کیا انہوں نے یہ بات ضرور کہی اور ایک میٹنگ لی کہ یہ 3 لوگوں کی وجہ سے امت کے اختلاف ہے، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص، ان تینوں کو قتل کر دیا جائے تو امت سکون پائے گی۔ اور اس میٹنگ میں انہوں نے طے کیا اور ایک ہی وقت میں 16 رمضان فجر کی نماز میں تینوں جگہ ایک ساتھ اٹیک اور حملہ کیا۔ حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت معاویہ زخمی ہوئے، عمرو بن عاص بچ گئے کیونکہ اس دن فجر کی نماز میں نہیں آئے تھے، وہ بیمار تھے، ان کا گورنر نے نماز پڑھائی، وہ شہید ہو گیا۔ تو ذمہ داروں کے خلاف چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر بوال کھڑا کرنا، اختلاف کھڑا کرنا، لوگوں کو بدزد کرنا، یہ منہج سلف نہیں ہے، یہ خارجیوں کا منہج ہے۔ اس کا فائدہ اخوانی اٹھا لیں، چھوٹی موٹی باتیں آتی ہیں، اس کا اختلاف ڈالیں اور ہم ان اختلاف میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ وعید نہیں معلوم فلیس منا کہ وہ ہم میں سے نہیں، اس کا انجام آخرت میں ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ شفاعت سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، خلیفہ نے بے شمار ظلم نہیں کیا، کوڑے لگوائے، کوڑے ایسے کوڑے لگوایا کہ ہم تو ایک کوڑا برداشت نہیں کر پائے، نہ تو ہمیں کہ ہمارے امیر خلیفہ نے کوئی کوڑا مارا ہے، نہ ہمارا مال چھینا ہے۔ تو یہ حال ہے، اگر یہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ لیکن کیا امام حنبل نے کوئی گروپ بنا کر امیر خلیفہ کے خلاف لوگوں کو ورگلایا، بھڑکایا؟ نہیں، یہ منہج سلف نہیں ہے۔ کیونکہ صحیح مسلم کی روایت میں محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکل جائے، جو حق جماعت سے دور ہو جائے، وہ جاہلیت کی موت مرے۔ جاہلیت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ کفر و شرک کی موت مرے۔ کوئی یہ نہ سمجھے جاہلیت سے مراد میں ان پڑھ کی موت مرے یا مجھے علم نہیں تھا۔ جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ کفر اور شرک کی۔ اب اس جماعت کے خلاف اگر کوئی شخص عصبیت کی بنیاد، حسد کی بنیاد پر، اپنی خاندانی یا دوسری بنیادوں پر اختلاف کرتا ہے، حق اور باطل کا تمیز کیے بغیر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا، وہ مجھ سے نہیں۔
وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔ تو ان مسائلوں کو اتنے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ اہل توحید کے لیے سب سے بڑی خطرے کی بات جو ہے یہی ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں دیکھیے آپ، کیا ان کے توحید پہ شیطان حملہ کر سکا؟ کیا ان کے عقائدوں کا شیطان بگاڑ سکا؟ شیطان کو صرف ایک ہی امید تھی کہ یہ کچھ ترقی پائیں گے اور ایسے کام ایسے اعمال کریں گے جن کے ذریعے مجھے ان کے درمیان اختلاف ڈال کر اختلاف پیدا کر کے فائدہ حاصل ہوگا، اور اس نے وہی کیا۔ اور آج تک وہ یہی کر رہا ہے کہ صحابہ اکرام کے اختلافات کو اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الجماعت، الجماعت، جماعت نہیں کہا۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ ہے جماعت لفظ، اگر وہ عربی کا بنیادی قاعدہ جانتا ہے اور چھوٹی موٹی عربی بھی جانتا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں الحمد، تو الحمد کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ تعریف، یہ حمد خاص اللہ رب العالمین، اس حمد اس تعریف میں اب کوئی شامل نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شامل نہیں۔ الحمد سے مراد اللہ رب العالمین ہے، تو الجماعت سے مراد کون ہے؟ ایک خاص جماعت۔ بعض لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جماعت سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر دوسری جماعتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا، تو آؤ ہم کوئی اصلاحی جماعت بنا لیں، آؤ ہم کوئی اسلامی جماعت بنا لیں، آؤ ہم کوئی تبلیغی جماعت بنا لیں۔ یہ کوئی بھی آدمی جماعت بنائے اس کے کام نہیں آنے والی۔ الجماعت سے مراد جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، جو صحابہ اکرام سمجھے ہیں، اور جو محدثین اکرام نے سمجھایا ہے، اسی منہج سلف کو آپ کو لینا پڑے گا، اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اگر نہیں چلے تو یہ آپ کے لیے مشکل کھڑی کر دے۔ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ایسے بے شمار اقوال ہیں جو آج امت مسلمہ میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، جنہیں لوگ بہت معمولی، بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ تو الجماعت سے مراد وہ صرف اہل حدیث اہل سنت جماعت ہے۔ یہ حق جماعت سے کوئی الگ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ہوتا ہے کسی بنیاد پر اور اس میں حق و باطل کا فرق نہیں ہے، اور وہ ایک الگ جماعت بناتا ہے اپنے پسند کے لیے، وہ سن لے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ جماعتیں بن جاتی ہیں، جیسے کہ آپ کے سامنے شہر میں اور دوسرے اسٹیٹوں میں مثال موجود ہوگی، تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے کہ جب ہر جماعت سے اختلاف کر کے کوئی دوسری جماعت بناتا ہے تو وہ جماعت مستقل نہیں رہ سکتی۔ اگر اس نے مستقل کی نیت کرا، وہ فلیس منا کے دائرے میں آ جائے گا، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جائے گا۔ ایک جماعت ہے، ہماری اس سے نہیں بن رہی ہے، ہمیں کام کرنا ہے، ہم دعوت کا کام کرنا ہے، فلاحی کام کرنا ہے، چند لوگ ملیں گے، مشورہ کریں گے، اس کام کو انجام دیں گے اس نیت کے ساتھ کہ یہ کام ہونے کے بعد ہم واپس ان میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر وہ اس نیت سے نہیں کریں گے، وہ فلیس منا کے مزداق ہیں، ان کا ملت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ صاف اور سیدھی بات۔ لیکن انسانی فطرت، آپ اس کو کسی جماعت، کسی عہدے، کسی کرسی، کسی چیز کا مالک بنا دو، کسی دکان کا، کسی معاملے کا، اس سے اسے نفسیاتی طور پر ایک رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ مقصد حاصل ہونے کے بعد اسے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ مقصد حاصل تو جیسے ہی اس کی نیت میں کھوٹ آئے گی، وہ ہر جماعت کے ہونے کے بعد اس سے الگ ہو جائے گا۔ ہمارے سامنے صحابہ اکرام کی سیرت موجود ہے۔ محترم حاضرین، یہ صحابہ اکرام کی سیرت معمولی سیرت نہیں ہے۔ بعض لوگ صحابہ اکرام کے اختلاف پر اعتراض کرتے ہیں، دل میلا کرتے ہیں۔ ان نادانوں کو معلوم ہونا چاہیے، اگر یہ اختلاف نہیں ہوتا تو اسلام کو کمپلیٹ ثابت نہیں کر سکتے تھے ہم۔ اسلام کو کمپلیٹ ثابت کرنے کے لیے یہ بہت بڑی پیاری دلیل ہے ہمارے پاس، ورنہ کوئی کافر مشرک کے سوال کر لیتا کہ دو مسلمان اگر لڑ لے تو تو سنت سے کیسے ثابت کرے گا؟ تو کیا نبی کو امتی سے لڑاؤ گے؟
کہ دیکھو فلاں امتی نبی سے لڑا تھا تو یہ مسئلہ نکلا اور یہ حل نکلا، تو نعوذ باللہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کھڑا کر دیتا کہ یہ نبی کا اختلاف تو اپنی امت سے تھا، یہ نبی کیسے؟ تو آج معاملات کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس صحابہ اکرام کی سیرت موجود ہے. آپ صحابہ اکرام کی سیرت اٹھا کے دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ اکرام کی بڑی جماعت تھی، لیکن فلاحی کاموں کے لیے، اپنے نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ صحابہ اکرام نے کوئی جماعت بنائی؟ صحابہ اکرام نے کوئی جماعت بنائی ایسی کہ آؤ ہم یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے غلط جماعت بناتے ہیں؟ ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی موجود ہے، لیکن ہم غور نہیں کرتے، ہم پڑھتے نہیں ہیں. فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. ان چیزوں کو ہم جاننے کے حقدار نہیں ہیں کہ وہ کون کون سے اقوال، وہ کون کون سے اعمال. ہم جو جماعت ہیں وہ جماعت کی اہمیت تو سمجھو. شیطان کا پورا مقصد یہی ہے کہ تم کسی بھی طریقے سے جماعت سے دور ہو جاؤ تاکہ تم اہل توحید، اہل ایمان، بدعت، خرافات سے پاک ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی کی ملت سے خارج ہو جاؤ. آسان طریقہ اس کی، بہت آسان طریقہ. بس اس جماعت سے دور ہو جاؤ، ہو گیا تمہارا کام. تو ایسے حالات میں جب ہماری جماعت ہم پر آزمائش آئے تو ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، اسی میں خیر ہے. ایک واقعہ اورنگ آباد میں ہوا محترم حاضرین. بعض دفعہ لوگوں کو شر میں خیر نظر نہیں آتا، یہاں تو ایسا حال ہے کہ خیر میں شر نظر آتا ہے. اورنگ آباد میں ایک پروگرام ہوا، شیخ ظفر الحسن بنی حفظ اللہ آئے تھے چند سال پہلے ان کی بات. بس پروگرام شروع ہونے ہی والا تھا اور موسلا دھار بارش، موسلا دھار بارش، ایسی بارش کہ نہ کوئی بیٹھ سکتا نہ پروگرام کر سکتا. اب ذرا سوچے، دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم ایسی یعنی تیاری کریں، ایسے جذبے کے ساتھ دعوت کے میدان میں، ہماری نیت تو اچھی ہے، اور پانی آ جائے تو ہمیں کیا لگے گا؟ رب العالمین نے ہمارے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا. اور لوگوں کا کوئی احساس تھا، وہاں جذبہ تھا. اب شیخ کا خطبہ کچھ اور ٹاپک پہ تھا، لیکن حالات ایسے بنے، اللہ جزائے خیر دے ان کو، انہوں نے اپنا ٹاپک اسی پہ رکھ دیا کہ جب وہ پروگرام کو اٹھا کے مسجد میں لایا گیا تو انہوں نے کیا عنوان پانا معلوم ہے؟ کہ اللہ رب العالمین اصل میں تمہارے اخلاص، تمہاری نیت سے خوش تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری یہ محفل ایسی محفل رہے جس کو فرشتے نہ گھیرے. اس لیے اس نے وہاں بارش برسا کر تمہیں مسجد میں لے آیا تاکہ تم یہ اللہ کا ذکر سنو اور تمہاری محفل کو فرشتے گھیرے رہیں. کیونکہ حدیث مسجد کے ہی تعلق سے، جب لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس محفل کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے یہ فضیلت سوچ کر رکھا تھا، تم کہاں اپنا دل چھوٹا کر. تو جمعیت سے جڑنے کے بعد جو بھی آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہم پر آتی ہیں، وہ اللہ رب العالمین ہم کو چیک کرتا ہے کہ یہ میرا یہ بندہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں، مصیبتوں کو جھیلتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، یہ بھاگ جاتا ہے، یا ایک نیا مسئلہ، ایک نیا اختلاف کھڑا کر کے اس کی پوری محنت کو پانی پھیر دیتا ہے. تو ہر مسئلے میں کتاب و سنت کو لازم پکڑنا، ہر مسئلے میں کتاب و سنت کے مطابق چلنا، یہی منہج سلف. فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. بہت سارے مسائل محترم آدمی اس پہ بات کرنے جائیں گے، بات کافی لمبی گفتگو ہو جائے گی. کوئی شخص چھت پہ سویا اور اسے معلوم ہے کہ وہ چھت پر دیوار نہیں اور وہ گر سکتا ہے اور مر سکتا ہے، اور گر گیا، مر گیا، اس کا خون بیکار ہے. ایسا شخص فلیس منا، ہم میں سے. جو شخص فطرت اسلامی کے مطابق عمل نہیں کرتا، مونچھوں کو کترتا نہیں، داڑھی کو معاف نہیں کرتا، اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں. مونچھوں کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ ہے. مونچھوں کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. لوگ کنفیوز ہیں، مونڈی جائے یا کاٹی جائے. تو مجھے کاٹی چاہیے، مونڈی نہیں جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ اکرام سے یہ ثابت نہیں. زبیر علی زئی نے کسی تابعی کا یہ عمل پیش کیا ہے، لوگ اس کو استدلال کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن قاعدہ نہیں معلوم. تابعی کا عمل ہمارے لیے حجت ہے،
تابعی کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مونچھوں کو کترنا ہے، مونڈنا نہیں۔ حضرت عمر کی تو ایسی مونچھیں ایسی، اور جو لوگ ایسی مونچھیں رکھتے ہیں نا ان کی شخصیت ہی رعبدار رہتی ہے۔ لیکن افسوس، بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ اس طرح کی مونچھیں آج ڈاکو اور گنڈوں کی پہچان بن گئی۔ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت تھی وہ دشمنوں نے ڈاکو اور گنڈوں کی پہچان بنا دی ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک سازش کے طور پہ ایسا کیا گیا ہو کہ اس امت سے یزید نام رکھنا ہی غائب کر دیا گیا، اور فیروز جو حضرت عمر کا قاتل تھا اس کو فیروزہ پتھر کے ذریعے مشہور کیا گیا۔ فیروزہ پتھر انگوٹھی میں پہنو تو یہ فائدہ ہوتا ہے، اور لوگ اس کو پیٹ پہ گھوم رہے ہیں۔ وہاں پھر نام یاد نہیں آتا کہ حضرت عمر کے قاتل کا نام فیروز تھا، میں اپنے بچے کا نام کیوں رکھوں؟ میں اس ہیرو کی پکچر کیوں دیکھوں جس کا نام فیروز ہے؟ تو محترم حاضرین، فلیس منا میں ایک آخری قاعدہ بیان کروں گا، من خبب زوجۃ امرئ او مملوکہ فلیس منا، جو مالک کو غلام سے اور بیوی کو شوہر سے لڑائے وہ ہم میں سے نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا قاعدہ بیان کیا ہے، اگر اس سیرت پہ ہم عمل کر لیں محترم حاضرین، اس کو ہم اس دعوت کو لے کر اس ہندوستان میں اگر چلے جائیں، ہماری دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت اچھے انداز میں بیان کی جا سکتی ہے۔ آپ جا کر کفاروں کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، مشرکیوں کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، زمانے بھر کی نعمتیں، خوشحالیاں ان کے پاس ہے، لیکن ان کے دل آپس میں بٹے ہوئے، ان کا ہر شعبہ چھوٹے سے بڑے کی شکایت کرتا ہے، بڑے سے چھوٹے کی شکایت کرتا ہے۔ وہ بیماری ہم میں بھی آتی ہے، دلوں کو بگاڑنا، دلوں کو بگاڑتے رہتے ہیں۔ گورنمنٹ جاب ہے، ایک دوسرے کے دل بگاڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے۔ آپ پولیس کا محکمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بظاہر آپ کو منظم متحد نظر آئیں گے، لیکن چھوٹا بڑے کی شکایت کرتا ملے گا، بڑا چھوٹے کو گالی دیتا ہوا ملے گا۔ اگر انہیں تعلیم دی جائے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، من خبب زوجۃ امرئ او مملوکہ فلیس منا، جو مالک کو غلام سے بگاڑے، جو عورت کو شوہر سے بگاڑے وہ ہم میں سے نہیں۔ معاشرہ، سماج سدھر جائے گا، لوگوں میں خوشگواری آئے گی، غلط فہمیاں دور ہوگی، غیبت چغلی کا ماحول ختم ہوگا۔ جو لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کی سیرت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، انہیں پتہ چلے گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری تعلیم دی۔ اس قاعدے کو یاد رکھیں کہ بنا حق و باطل کی تمیز کیے بنا کوئی کسی کے تعلق سے دل بگاڑنے کی کوشش کرے، سمجھ لیجئے یہ عمل فلیس منا ہے۔ کوئی الزامی جواب نہیں ہے، کوئی حق و باطل کی تمیز نہیں ہے۔ بس بعض لوگ ہوتے ہیں فری کا مشورہ دینے والے، یا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک جماعت پر اعتراض کرتے ہیں، خاص طور پر اپنی جماعت پر، کہ جہاں ایک امیر ہوتا ہے، ایک ناظم ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، وہاں یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جتنے لوگ وہ سب امیر ہو، وہاں ایک امیر نہ ہو بلکہ سب امیر ہو، سب کی سنی جائے۔ تو بھائی یہ منہج سلف نہیں، یہ منہج سلف نہیں ہے۔ رائے کے تعلق سے قاعدہ یاد رکھیے کہ رائے دینے، رائے لینے والے اس لائق بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس فیلڈ کے ماہر ہو، ان کو تجربہ ہو، ورنہ ہر آدمی رائے دے سکتا ہے۔ تو رائے کا بھی ایک فتنہ ہے۔ تو اس دنیا میں سب سے زیادہ فتنے اگر کسی چیز سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ رائے سے پیدا ہوتے ہیں۔ لوگوں کے دل بگڑتے ہیں تو رائے سے بگڑتے ہیں۔ اس لیے ہم کو کسی کے بارے میں کچھ بولنے، سوچنے سے پہلے 10 بار سوچ لینا چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں، کہیں یہ ہمیں فلیس منا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے خارج تو نہیں کر رہا، ہم خارج تو نہیں ہو رہے ہیں۔ کوئی الزامی جواب نہیں ہے، کوئی حق و باطل کی تمیز نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، 2 چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اپنی شرمگاہ کی، اپنی زبان کی۔ لیکن یہ جماعت کو جانے چاہیے محترم حاضرین، صحابہ اکرام جیسی جماعت آج لوگوں کی زبان سے محفوظ نہیں، وہ ذرا بھی اس بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ ہم جن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ آپ یا میں نہیں ہے کہ جس کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے نہیں لیا، وہ صحابہ اکرام ہے جن کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور وہ ان سے راضی۔
صحابہ اکرام کے تعلق سے بولتے ٹائم کبھی بھی اپنی زبان کو بہت محتاط انداز میں، یہ قاعدہ سمجھ لیے، یہ حق جماعت ہے، جو ان سے دور ہوگا بنا حق و باطل کی تمیز کیے بغیر، اگر وہ ان کے ظلم میں، ان کے جھوٹ میں ان کے ساتھ رہے گا، ان کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر وہ ان کے جھوٹ کو جھوٹ کہے گا، ان کے ظلم کو ظلم کہے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اس سے ہوں، وہ مجھ سے ہے، اور وہی حوض کوثر پر آئے گی۔ تو جماعت کا جو سسٹم ہے ہماری، یہاں ایک امیر چنا جاتا ہے، اور یہ سب کو قاعدہ معلوم ہے محترم حاضرین، یہ دنیا کا بھی قاعدہ ہے، دنیا کی پولیٹکس آپ جانتے ہو کہ جب کوئی پرائم منسٹر یا سی ایم یا وغیرہ چیف منسٹر یا اپنا پریزیڈنٹ انتقال کر جاتا ہے، استعفیٰ دے دیتا ہے، تو جو نائب ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ داری سنبھالے۔ تو نائب اگر اس کی جگہ پر آئے تو زبردستی کا سی ایم نہیں ہوتا، نائب اگر اس کی جگہ پر آئے تو زبردستی کا امیر نہیں ہوتا، لیکن ہم ہیں کہ اپنی زبان سے ایسی باتیں نکال رہے ہیں جس کی تباہی کا اندازہ ہمیں نہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ جملے، یہ عادت و اطوار ہمیں فلاح سب ملنا، وہ میری امت، میری اسلامی امت میں سے نہیں ہے، سمجھدار جو لوگ ابھی آئے ہیں ہم کو پھر سمجھا دوں، فلاح سب ملنا سے مراد اس کے ظاہری معنی کو لیا جائے گا، اس کی تعویل نہیں کی جائے گی کہ وہ ہماری سنت والا نہیں ہے، بلکہ اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ ملت سے خارج ہے، بروز محشر اس کا حشر ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہوگا، بروز محشر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ ایسے محترم حاضرین، فلاح سمجھنا کے تعلق سے بے شمار اقوال افعال ہیں جو آج مسلم معاشرے سماج میں پائے جاتے ہیں، جن سے بچنا، جن سے محفوظ رہنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کو جانیں۔ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ اعمال کیا ہے، تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان سارے اقوال و افعال سے محفوظ رکھے جو بروز محشر ہمیں ایمان والوں میں سے خارج کر دے، بروز محشر جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإیاکم محدثات الامور وکل محدثۃ فإن کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ تم عنقریب شدید اختلافات کرتے ہوئے تم پر لازم ہے کہ تم میرے تربیت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے جبڑوں کے ساتھ پکڑے رہنا، سب پکڑے رہنا نہیں کہا، جبڑوں کے ساتھ پکڑے رہنا، اور نئی نئی چیزیں، نئی نئی بدعتیں ایجاد مت کرنا۔ بولے بدعت تو وہی ہوتی ہے جو بریلوی کرتا ہے، اگر ہم بھی نئی جماعت بنائیں گے تو وہ بھی وہی ہوگا، سب ان کا حق نہیں ہے نا یہ کام کرنا۔ اگر بلا ضرورت، بنا حق و باطل کی تمیز کیے ہوئے ہم نے کوئی گروہ، کوئی جماعت بنایا، کوئی لاگ لپیٹ، کوئی چکنی چپڑی بات میں آپ سے نہیں کروں گا، یہی منہج سلف ہے۔ یہ ممبر سیدھی اور صاف بات کہنے کا عادی ہے، یہاں سے کوئی تو بھی آ جا، تو اپنی کہہ دے، تو آج اپنی کہہ دے، اتحاد قائم کر لے، یہ ممبر نہیں ہے۔ یہاں سے صرف خالص منہج سلف بیان ہوتا ہے، ہوگا اور ہوتا رہنا چاہیے کہ جس کا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ وہ حق جماعت سے بلا ضرورت اپنی پسند، میری رائے نہیں چلی، میرے کو پسند نہیں، میں الگ ہو گیا، یاد رکھے فلاح سمجھنا اس کے ملت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے پیارے رسول نے بار بار یہ تنبیہ کی، بار بار اگر تمہارا امیر تمہیں مارے، تمہارا مال چھینے، اس کی اطاعت کرنا، اسی لیے تنبیہ کی، اسی لیے نصیحت کی۔ لیکن یہ نصیحتیں سننے پڑھنے کے لیے ہے، عمل نہیں کرتے ہم۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے، منہج سلف کو دانتوں اور جبڑوں سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
حاضرین، ایک بات جو رہ گئی تھی وہ بہت ہی پیاری بات تھی، تو اس حدیث سے ابھی خود میں مجھے یاد آئی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب کہا من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ فقال لقد ظننت یا ابو ہریرہ اللہ یسألنی ان هذا الحدیث احد اول منک، مجھے یقین تھا، خیال تھا یہ حدیث تم سب سے پہلے مجھ سے پوچھو گے، یعنی سب سے بڑے فقیہ کون تھے حدیث کے معاملے میں؟ ابو ہریرہ۔ لما رأیتم من حرصک علی الحدیث، یعنی اس لیے کہ تم حدیث کے حریص ہو۔ پیارے رسول نے تمام صحابہ اکرام میں کس کو چنا؟ جو حدیث کا حریص تھا۔ تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے اس جماعت اہل حدیث کے لیے کہ ہم بھی اپنے تمام معاملات میں حدیث کے حریص ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس جماعت سے جوڑ کے رکھا ہے، یہ ہمارے لیے بڑے فضل اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی ہم سب سے بہتر ہوں گے۔ ان 72 فرقوں میں سب سے بہتر کون ہوگا؟ اہل حدیث، کیونکہ حدیث کے حریص ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح حدیث کا حریص رکھے اور آخری دم تک اس منہج پر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ نفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ نفثہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ نفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ سبھی درست